ہمارے ساتھ آئی ٹی ایکسپرٹ اسامہ خلجی موجود ہیں. تھینک یو سو مچ اسامہ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. چیئرمین پی ٹی اے نے جو ایسٹیمیٹ دیا ہے کہ 6 روز میں انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے سے ٹیلی کام سیکٹر کو 300 ملین روپیز کا نقصان ہوا ہے. آپ کا کیا اندازہ ہے کہ ایگزیکٹلی کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی اس سے تو کافی زیادہ نقصان ہوا ہوگا، لیکن اس نقصان کے علاوہ جو ریپوٹیشنل ڈیمیج پاکستان کے ہوا ہے، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی آئی ٹی سیکٹر اور پاکستان کے نوجوان فری لانسرز پہ ہے، وہ شاید ہم میجر ہی نہ کر سکیں، کیونکہ ابھی اس دھچکے کی وجہ سے آگے فیوچر میں کیوں کوئی پاکستانی بزنسز کے ساتھ یا فری لانسرز کے ساتھ کام کرنا چاہے گا جب معلوم ہو کہ ہر روز کوئی نیا مسئلہ آ جاتا ہے انٹرنیٹ کے ساتھ، جو کہ بہت بنیادی سہولت ہے. تو میرے خیال سے اس کا تو نقصان ہم میجر ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ فیوچر جو پوٹینشل ہے اس پہ بہت برا اثر ہے اس کا. جو انٹرنیٹ سست ہونے کی وجہ فائر وال ہے یا فائر وال کی جو وضاحت دی آج چیئرمین پی ٹی اے نے، تو ضرور اس پہ اپنا کامنٹ دیں. اور پھر جو انہوں نے کہا کہ فائبر کیبل کٹنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یہ کس طریقے سے فائبر کیبل کٹ سکتی ہے اور اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیے انگریزی میں محاورہ ہے کہ the dog ate my homework. دیکھیے اسی قسم کا جو ہے ایکسپلینیشن دی گئی ہے کمیٹی کو بھی. میرے خیال سے بہت زیادہ maybe once in a while the dog did eat the homework. How do we know? بالکل یہی ہوتا ہے. دیکھیں ایک منسٹر آئی ٹی ایک بات کرتے ہیں، منسٹر فار انفارمیشن کوئی اور بات کرتے ہیں، پی ٹی اے کے جو چیئرمین ہے وہ کچھ اور بات کرتے ہیں. ایک سے پوچھے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے پہ بلیم کر لیتے ہیں. کوئی بھی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، کس وجہ سے ہے، کیوں ہو رہا ہے. پیچھے انڈسٹری کی طرف سے جب ہم کو انفارمیشن ملتی ہے اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح ویب مانیٹرنگ سسٹم تھا پہلے بھی موجود تھا، اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک نیا سسٹم جو ہے نافذ ہوا، وہ کہتے ہیں انہیں فائر وال نہ بولے، جو بھی اسے کہا جائے، نیشنل فلٹریشن سسٹم، فائر وال سسٹم، مختلف نام دیے جا رہے ہیں. تو دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ویب مانیٹرنگ سسٹم آپ کے انٹرنیٹ ٹریفک جہاں پاکستان میں انٹر کرتا ہے اور ایگزٹ کرتا ہے وہاں پہ لگا ہوا تھا پہلے، اور اس کو دوبارہ سے اپ گریڈ کیا گیا. اور اس کے علاوہ ایک اور سسٹم لگایا گیا ہے جو سارے ڈیٹا سینٹرز میں، 100 سے زیادہ ڈیٹا سینٹرز میں انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز اور ٹیلی کام کمپنیز کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے انکریزڈ کیپیسٹی ہو گئی ہے تھراٹلنگ کی، اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے اس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا ہے. جو کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورکس ہیں ان سے جو کانٹینٹ انٹرنیٹ پہ جو ہے ڈیلیور ہوتا ہے اس میں ہمیں سلو ڈاؤن نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ سسٹم اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس یہ ایڈیشنل کیپیسٹی بھی آ گئی ہے کہ وہ ایپلیکیشنز کے سرٹن فنکشنز کو فلو کریں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ میں تصاویر، ویڈیوز اور وائس نوٹس کا شیئر یا ڈاؤن لوڈ کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے، یا بہت مشکل ہے، یا بہت سلو ہے جب آپ ڈیٹا کے اوپر اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اس کا ایویڈنس ہمارے سامنے ہے. آئی ٹی انڈسٹری بھی اس پہ بات کر رہی ہے، لیکن جو پولیٹیکل اور اسٹیٹ ریپرزینٹیوز ہیں ان میں ٹرانسپیرنسی بالکل کم ہے، اور جتنی کم ٹرانسپیرنسی ہوگی اتنا ہی زیادہ خطرہ ہماری اکانومی کو ہوگا، کیونکہ انسرٹنٹی پیدا ہوگی جو بزنس کے لیے بہت زیادہ خطرناک. اسامہ ذرا سمجھائیے گا، کیونکہ اب تو دو آرگومنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر چیز کھلا چھوڑ دیں، بات چیت جو مرضی ہو، لیکن دوسری سائڈ کا آرگومنٹ یہ ہے ہم جانتے ہیں دہشت گردی کے لیے بھی استعمال ہوا انٹرنیٹ، ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری ویب سائٹس خطرناک مواد ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، فیک نیوز فنومنا ہے. اس کو روکنا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انشور کرنا کہ آئی ایم شور دنیا میں کئی جگہ پہ اس قسم کے نظام ہوں گے کہ غلط انفارمیشن نہ پھیلے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ بیلنس آ سکے؟ اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو روکنا تھا شاید وہ نہیں روکا جا رہا، لیکن الٹا لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اور جو سیاسی بحران ہے اس کا سیاسی حل نہیں نکلے گا، مسائل اٹھتے رہیں گے. تو جب تک آپ پولیٹیکل ایشوز کو، لوگوں کی فرسٹریشنز کو، جو اللیگل ایکشن اسٹیٹ کی طرف سے ہو رہے ہیں ان کو نہیں روکیں گے، یہ مسئلہ سوشل میڈیا پہ آئے گا. سوشل میڈیا پہ نہیں آئے گا تو لوگ باہر نکل آئیں گے. بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، سوشل میڈیا بند کر دیا گیا، نوجوان سڑکوں پہ آ گئے.
کہ وہ فرسٹریٹ ہو گئے, وہ کہہ رہے تھے we've had enough. اور میرے خیال سے ہم بھی اسی طرف جانے والے ہیں, کیونکہ نوجوان لوگ کروڑوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو روزگار, ان کی تعلیم, ان کی بیسک کمیونیکیشن اور رائٹس جو ہیں اس پر بہت زیادہ قدغنیں لگ گئی ہیں, بہت زیادہ رکاوٹیں آ گئی. تو میرے خیال سے سولوشن جو ہے پولیٹیکل ہی ہے. آپ پولیٹیکل سولوشن نکالیں جو پولیٹیکل پرابلمز ہیں اس ملک میں, کیونکہ آپ جو ریگولیشن کی بات کرتے ہیں, آپ جو سینسرشپ کی بات کرتے ہیں, وہ بھی سیاسی نوعیت کے ہیں. اس پہ ہم ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک ظاہری آبویس سی بات ہے. تو لیٹس ناٹ پریٹینڈ کہ یہ جو ہے ٹیررزم کے لیے ہو رہا ہے یا یہ سیکیورٹی کے لیے ہو رہا ہے. اس کے پولیٹیکل ریزنز ہیں, اور میرے خیال سے سولوشن بھی پولیٹیکلی ہوگا اس. سو وی پی این کے حوالے سے جو تاثر بنایا گیا کہ اگر وی پی این زیادہ استعمال ہو تو پورے ملک کا انٹرنیٹ سست ہو جاتا ہے, یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں, اس میں تو ایک ہمیں اسٹیپ بیک لینا چاہیے اور یہ پوچھنا چاہیے کہ لوگ وی پی این کیوں استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ آپ ان کی بیسک اپلیکیشنز کو بلاک کر رہے ہیں یا سلو کر رہے ہیں. پی ٹی اے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب مرین کیبل میں مسئلہ ہے, لیکن جب آپ وی پی این استعمال کرتے ہیں تو پھر تو سب مرین ایک دم سے ٹھیک ہو جاتی ہے. نہیں, اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سسٹم کے ساتھ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ٹویٹر بلاک ہے, واٹس ایپ صحیح کام نہیں کر رہا. آپ وی پی این جب آن کرتے ہیں تو ٹویٹر بھی کھل جاتا ہے, آپ کا واٹس ایپ بھی ٹھیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کلیئرلی ہمیں یہی پوچھنا چاہیے کہ وی پی این استعمال کرنے کی نوعیت یا ضرورت کیوں آئی. پہلا تو یہ سوال ہے. پھر سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر لوگ وی پی این استعمال کر بھی رہے ہیں تو اس سے انٹرنیٹ کیوں سلو ہونا چاہیے؟ وی پی این تو آپ کی لوکیشن یا آئی پی ایڈریس کو بدل دیتا ہے. شاید ٹریفک زیادہ ہو جائے لیکن انٹرنیٹ سروس پرووائڈر جو ہے وہ بھی زیادہ انٹرنیٹ کی کیپیسٹی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ کیونکہ آپ نے یہ سسٹمز اور فلٹریشن سسٹمز لگائے ہیں اور زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی انسٹال کی ہے, اس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے اور اس کی کنفیگریشن جو ہے اس میں مسئلہ آ رہا ہے. تو ایک تو آپ غلط کام کر رہے ہیں, اور پھر جب آپ غلط کام کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے بھی نہیں کر رہے, وہ آپ سے صحیح ہو بھی نہیں رہا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 10 دن بعد جو ہے انٹرنیٹ ٹھیک ہو جائے گا, تو اتنا بڑا مسئلہ آیا کیوں؟ اس پہ تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو رسپانسبل ہے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. اتنا اکنامک لاس پورے ملک کو دیا ہے. Is it possible کہ وی پی این بھی بلاک ہو جائے؟ کیونکہ یہ بھی خبر ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وی پی این بھی بلاک ہو سکتا ہے. جی بالکل, یہ جب ٹویٹر بلاک ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کافی لوگوں نے کمپلین کیا کہ کافی وی پی اینز جو ہے کام نہیں کر رہے تھے, خاص کر جو فری وی پی اینز ہے. اور ابھی بھی یہ خبر آئی ہے کہ یہ وائٹ لسٹنگ کر رہے ہیں وی پی این میں, تو کچھ وی پی این چلیں گے, کچھ نہیں چلیں گے. پرائم منسٹر کا تو چل رہا ہے ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک وی پی این. جی وہ تو خود بیٹھ کے سارے ٹویٹ کر رہے ہیں. رائٹ, سو لیٹس سی کہ باقی کون سے وی پی اینز ہیں. تھینک یو سو مچ اسامہ خلجی ہمیں ڈیٹیلڈ انالیسس دینے کے لیے. یقیناً مشکلات میں ہیں, روز ہمیں میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی اب یہ کمپلین ہے اور بہت سارے لوگوں کا لائیولیہڈ جڑا ہوا ہے. یہ تو ایک محتاط اندازہ لگایا پی ٹی اے کے چیئرمین نے. جو بات اسامہ خلجی نے کی کہ آپ کا جو ریپوٹیشن ہے اس کو آپ کیسے میجر کریں گے, کیسے گیج کریں گے. یہ کمپٹیٹیو ورلڈ ہے جس میں آپ کا کمپٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے.